أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله عالم بما يوعون وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ العظیم. سورہ انشقاق. تو شق کے معنی پھٹنا، اردو میں لفظ آتا ہے شق. شق ہوئی سل شق ہوئی بولتے نا، شق القمر، چاند کا پھٹنا. تو یہاں جو ہے انشقاق اسی سے لفظ ہے پھٹ جانا. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم سن لے گا، اور وہ اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنے. جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ نکال کر باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کا حکم سن لے گی، اور وہ اسی کے لائق ہے کہ اپنے رب کا حکم سنے. اے انسان، تو مشقت اٹھا اٹھا کر اپنے رب کی طرف جا کر ملنے والا ہے. تو تکلیف اٹھا اٹھا کے جو ہے اپنے رب سے جا کے ملنے والا ہے. بس جس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے بالکل آسان حساب لیا جائے گا، وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹے گا. اور جس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور جا کے جو ہے دہکتی ہوئی آگ میں پڑے گا. اور وہ اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر جو بالکل بے فکر تھا، اور وہ یہ یقین کرتا تھا کہ مجھے لوٹ کر دنیا میں دوسری زندگی ملنے والی نہیں، یہ زندگی ختم ہو جائے گی. کیوں نہیں؟ بے شک تیرا رب سب کچھ تجھ کو دیکھنے والا ہے. بس میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی، شفق کی، اور رات کی جو سب کچھ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند جب پورا ہو جاتا ہے، تم کو سیڑھی بس سیڑھی اوپر چڑھنا ہے، یعنی سٹیج بائی سٹیج تمہاری زندگی وہاں آخرت تک پہنچ رہی ہے. بس کیا ہوا تم کو یقین نہیں کرتے؟ جب قرآن پڑھا جاتا تم کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ قرآن کے آگے کیوں نہیں جھکتے؟ تو یہ آیت سجدہ ہے. درس کے بعد سب لوگ سجدہ کرتے ہیں، ایک سجدہ کرنا ہے. بلکہ کافر لوگ جو ہے پھر اس کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ اپنے اندر کیا چیز چھپائے ہوئے ہیں، کیا چیز جمع کیے ہوئے ہیں. یوں میں نے جمع کرنا، کیا عقیدے، کیا اعمال. بس آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے. مگر وہی لوگ اس عذاب سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، اعمال صالح کرنے والے ہیں، ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. تو جیسا آپ کو معلوم ہے کہ جو آخری صورتیں ہیں، اکثر صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا مضمون بیان کیا ہے اور الگ الگ طریقے سے بیان کیا. تو جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے. اذا السماء انشقت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ اس کے لیے یہی لائق ہے کہ جو اللہ کا حکم سنے. تو اللہ کے کچھ احکام تکوینی احکام ہیں. تکوین کے معنی جو سارے انسانوں کے چلے. انسان ہم بنائے تو انسان ہیں، آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کان سن رہا ہے، اس سے نہیں کر سکتا. کان کو یہ حکم دیا سننے کا ہی، پتھر کو ہی رہنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. سورج روز نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے. تو یہ تکوینی احکام ہے.
دوسرے احکام تشریعی احکام، انسانوں کو بتا کہ نیک ہے بد ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تم اس کو ایمان لاؤ کفر سے بچو، یہ تشریعی احکام ہے۔ تو دو طریقے کے کام ہیں، ایک تکوینی احکام اور تشریعی احکام۔ تو یہاں جو ذکر آ رہا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، اس کے لیے یہی اس کے لیے لائق ہے کہ وہ اللہ کا حکم سنے، تو آسمان اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تکوینی احکام سن رہا ہے۔ زمین پھیلا دی جائے گی، تو زمین جو ہے جیسا اب گول ہے اس وقت چمڑے کی طرح پھیلا دی جائے گی، چمڑا جو کھینچا جاتا ہے کھینچ کے پھیلا دیا جاتا ہے، تو کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی زمین کی طرف۔ اگر ایک سوئی ادھر لگا دی جائے تو مشرق کو لگے تو مغرب کو نظر آئے گی، اتنا صاف زمین ہو جائے گی، ہر آدمی کو ٹھہرنے کے لیے اتنی جگہ رہے گی۔ تمام آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے ہیں سب ستیہ ٹھہرے رہیں گے، ٹھہرنے کے لیے اتنی جگہ ملے گی اس کو۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا تَخَلَّتْ، اور زمین جو کچھ اپنے اندر سب خالی کر دے گی، باہر نکال ڈالے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اسی لائق ہے کہ وہ ایسا کرے، اس کو خالی کرنا چاہیے تھا اللہ کا حکم مان کر۔ تو یہ دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کی بات ہے، جو مردے وغیرہ ہیں سب نکال کے پھینک دیجیے، چلو اللہ کا حکم ہوگا اندر سے جتنے مردے ہیں سب آ جائیں گے۔ تو انسان اسی جسم سے رہے گا جو یہاں دنیا میں مرا ہے، نیا جسم نہیں ہوگا، یاد رکھو، جس جسم کے ساتھ مرا ہے وہی دوسرا جسم پر عذاب سب لے کیا کرنا ہے بھائی، یہ جسم یہ کام کیا ہے، اس کو عذاب تو دینا تو الگ بات ہوگی نہیں، جس جسم کے ساتھ ہم ہیں یہی جسم کے ٹوٹے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اے انسان، بے شک تو جو ہے کدھن کے معنی مشقت اٹھانا، ایگزرشن، تو ایگزرٹ کر کر کے جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، اور تجھے کدھن فملاقی، تو اس سے ملنے والا ہے اپنے رب سے۔ بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے، کتنا مشکلات میں رہتا ہے، اس کے پیدا ہونا ہی کتنا مشکل ہے، دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھتے ہیں۔ اچھا اب یہ جو یہاں کی 5 آیتیں ہیں، یہ آیتیں اکثر جو ہے حاملہ عورت کو جب درد شروع ہوتا ہے باندھ دیتے ہیں، تو عام طور پر آسانی سے اس کی ڈلیوری ہو جاتی ہے۔ جی آ کے بولتی ذرا لکھ کر دو، درد ہو رہا ہے اس کو، کیا ڈاکٹر صاحب یہ چلا عمل قرآن میں لکھا ہوا ہے اور بہت مجرد تجربہ ہے۔ اب جس کی معلوم ہے ہونا پہلے اس کی ڈلیوری نہیں ہو سکتی، اس کا سر یہ ہے، وہ سب بلاکس ہیں، اس سے بولے تو وہاں نہیں کرتے ہم بھی، دیکھو اس کی کیا بلاک نہیں رہے تو کرتے ہیں، یہ بلاک سے بھی کرا سکتے ہیں، لیکن جہاں جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن اب اس کا معلوم ہے سر نہیں آ سکتا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، سر اوپر ہے تو کیسا ہو سکتا، نہیں ہو سکتا نہیں۔ تو بہرحال جو ہے یہ 5 آیتیں بہت مختصر، ران میں باندھنا ہے، فوراً ڈلیوری ہوتی نکال دینا ہے۔ تو اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ انسان تو کتنی مشقت اٹھا کہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، اور ایک دن تجھے اپنے رب سے ملنا ہے۔ اتنا مشکل سے پیدا ہوتا بچہ، تو اتنا بالکل کمزور، اگر اس کو نہ دیکھے تو مر جائے گا، بلی کھا لے گی اس کو، آگے ایک بڑا بلا کے کھا لے سکتا ہے، دیکھتے کتنا کمزور، کتنا نہیں، ویسے پڑھا رہا ہے، پیشاب میں پڑھا رہا ہے، اتنے لوگ۔ اس کے بعد پھر ذرا بڑا ہوا چلنے لگتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اور ذرا بڑا ہوا اسکول کو بھیجے، لے جاؤ، لے جا رہے ہیں سے اسکول میں، وہاں کھیل رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ بچہ کھیلتے گر گیا، ایسا ہوا، فلاں ہوا، تمام خطرات سے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اب جوان ہو تو جوانی کا وہ آ گیا اس کو، جوانی کا نشہ آ گیا اس کو، سنتا نہیں کسی کی بات، نہیں جی گڑا لے کے جاتا رہتا ہے، کام آتے کہاں گرتے کہ چھوکرا ہمارا کیا گاڑی لے کے جا رہا ہے جی بولتے رہتے۔ تو مشکلات زندگی میں، شادی ہوئی، بچے ہونے لگے، وہ ہونے لگے، وہ لا رہا ہے، وہ کر رہا ہے، مشکلات ہی تو چل رہی نا، محنت کرنا پڑ رہا ہے، اس کو مشقت کرنی پڑ رہی ہے زندگی کے اندر، ہے نہیں، سرل تو نہیں ہے، سرل یہ الفاظ سرل اللہ ہے، اس طرح زندگی کٹ رہی انسان کی۔ اور اس کے بعد وہ دیکھے بچے ہوئے، بچے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ الٹے سیدھے نکلے، اور سر پھوڑی ہے، کیا کرنا صاحب، ایسے نکلے، ایسا پتہ نہیں سنا، اچھے رہتے ان کو نوکری نہیں، بچے کیا کرنا، اسے کیوں نوکری لگانا، شادی کی فکر بچے کی سب، تو زندگی انسان کی آخر یہ آیات آ رہی ہے، لترکبن طبقا عن طبق، تم اسٹیج بائی اسٹیج جا رہے ہو، تمہاری زندگی اسٹیج بائی اسٹیج اس طرح سے چل رہی ہے، اور تمہارا خاتمہ ہونے والا اللہ کے پاس کیسا ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال دی گئی ہے، ایک دم ذرا لالش پھیل جاتی ہے، شفق آ جاتی ہے، اس کے بعد رات ساری چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اس کے بعد جو ہے چاند نکلتا ہے، دیکھ چاند مکمل ہو جاتا ہے، چودھری کے چاند، تو یہ جو ہے والقمر اذا اتسق، جب کہ چاند مکمل ہو جاتا ہے، سب ہوتے ہوتے پھر اس کے بعد چاند اور ڈاؤن ہونے لگتا ہے۔ تو ایسے ہی تمہاری زندگی کیسے کیسے بڑی ہوئی، کیا ہوئی، وہ ہوا سب ہوا، اب اس کے بعد بڑھاپا آ گیا، بہت ساری چیزیں لے کر آئے گا، چلنے نہیں آ رہا ہے، آنکھیں دکھ رہے نہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب کی طرف جو ہے تجھ کو تکلیف اٹھانی ہے، سہسا کر،
پھر تجھے اپنے رب سے ملنا ہے. آسانی سے تو کوئی مل سکتا نہیں, اتنی مشکلات سب کو ہونے والی. اب اس کے بعد وہاں کیا ہونے والا ہے؟ اگر تجھے تیرا نامہ اعمال صاحب ایمان ہے, تیرا نامہ میں دیا جائے گا, خوش ہو گیا میں پاس ہو گیا. پتہ نہیں پاس والا بچہ رزلٹ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے, تو پھر جو ہے اس سے آسان حساب لیا جائے گا. اور اپنے گھر والوں کی طرف, گھر والوں سے مراد جنت کے گھر والے بھی ہوں گے, یا یہ جو گھر والے تھے جو دنیا میں تھے ان کے پاس خوش بھی لوٹے گا. دیکھو دیکھو آواز ہے نا, بچہ دکھائے گا, رزلٹ دکھانے آتا ہے ماں باپ کو. اب جس کا اعمال نامہ جو ہے پیٹھ کی طرف دیا جائے گا, بائیں ہاتھ کی طرف, سامنے دیکھے نہیں پیچھے تو ہاتھ ان کا بندھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ پیٹھ کی پیچھے سے ان کو دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں. تو دیکھ رہا کہ میں تو فیل ہو گیا ہوں, کیا بولوں, میری ہلاکت ہے, تباہی ہے, بیڈ لک. صبور کے معنی تباہی ہے, یہ انتا بیڈ لک ہے, وہ شروع کر دیتا ہے, بہت خراب ہوں, فلاں ہوں, یہ سب کرتا رہے گا. پھر میں وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو ہے دوسری زندگی ہونے والی نہیں, یہور لوٹ کر دوسری زندگی آنے والی نہیں, چلو مزہ کرو, کرتا رہا. کان فی اہلی مسرورا, مست مزہ کرتا تھا. کون دیکھ کر ہے مرے بعد کیا ہونے والا ہے, چلو کھاؤ پیو کر کرتا تھا. اب آگے زندگی کیا کرتا. وہ زن کی مراد یقین, وہ یقین تھا کہ لوٹ کر آنا نہیں دوسری بار زندگی. کیوں نہیں, پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں. ان ربہ کان بی بصیرا, بے شک تمہارا رب سب کو دیکھ رہا, دیکھنے والا ہے, دیکھ رہا ہے. دیکھنے والا تھا ایسا نہیں, بلکہ دیکھ رہا ہے. سب دیکھ کے ریکارڈ کیا. دیکھ رہا سمجھ کیا کون سے بولتے ہیں, تو کیا کر رہا ہے, مجھے دیکھ لو لے بیٹے, تو بولتے نا بس یہ اندازہ اس کا. کیا کرتا کر, میں دیکھ رہا ہوں, سب دیکھو لو میرے سامنے کر, میں سب دیکھوں اسے. بولتے نا لوگوں کیا بدلہ لینے والے, تو تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا تھا, کیا سمجھ رہا تھا. اب اس کے بعد قسم کھا کے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہے میں شفق کی قسم کھاتا ہوں, میں رات کی قسم کھاتا ہوں. کس طرح سے شفق آتی ہے؟ شفق ڈوب جاتی ہے, مغرب ہونے سے پہلے شفق آتی ہے, لالی آتی ہے, اس کے بعد رات آتی ہے, اس کے بعد چاند نکلتا ہے, چاند مکمل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے تم اسٹیج بائی اسٹیج جو ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے والے ہو. کیسا ہے, کیا ہوا سب تم دیکھ رہے ہو. تم بچپن سے شام دیکھ رہے ہیں کیسا بچہ تھا, جوان ہوا, بوڑھا ہوا اور مرا. اب اس کے بعد آگے کس اسٹیج ان سب آنے والے ہیں. کیوں ایمان نہیں لاتے تم؟ کتنا اللہ کے قانون میں جکڑے ہوئے ہیں انسان. پیدا ہونے پر مجبور ہے کہ نہیں, بچہ رہنے پر مجبور ہے, جوان ہونے پر مجبور ہے, اس کے بعد بڑھا پاتا ہے, بڑا ہونے پر مجبور ہے کہ نہیں. یہ میں بوڑھا نہیں ہوتا بول سکتا کیا تھوڑا پیٹ لگا لے گا, اور کیا بہت مشکل سے, اور پیٹ جوڑتا ہے, اور پیٹ لگا, رات دن پیٹ لگا لیکن جوان تو نہیں ہوگا. اپنے آپ کو دھوکہ دے گا آدمی, معلوم ہے, پیٹ لگا لے کے اپنے دھوکہ دے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا. وہاں ذرہ ذرہ دہر کا پابست تقدیر ہے, زندگی کے خواب کی جامع یہی تعبیر ہے. زندگی اس طرح سے کٹ رہی ہے. کوئی آدمی جیسے سر نہیں کر سکتا. میں بچہ تھا تم نے بولا تو کیسا, بوڑھا نہیں, میں جوان نہیں بنتا ہوا, بچہ تھا تو نہیں بننے والا, تجھے جوانی آئے گی, تیرے داڑھی منہ آ جائیں گے, تو بڑا ہو جائے گا, تجھے جوانی آئے گی. جوان سے تو نہیں ہونے والا, پھر تجھے جھڑپن آنے والا, بڑھاپا آنے والا. بس یہ قانون زبردست اللہ کا قانون ہے, کوئی حل سکتا نہیں. تب یہ کہنے کے بعد جو ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کی دعوت آخرت کی دعوت ہے. ایک اللہ کی توحید کی دعوت ہے, دوسری اہم دعوت جو ہے تم سب کو ایک دن مرنا ہے اور وہاں جانا ہے. وہ زندگی اصل زندگی وہ ہے, اس کی تیاری کرنا ہے. اس کی تیاری کے لیے ایمان لانا ضروری ہے. بغیر ایمان کی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی. کیا ہوا تم ایمان نہیں لاتے؟ جب قرآن پڑھا جاتا ہے کیوں جھکتے نہیں اس کے احکام کے آگے, بلکہ تم انکار کرتے ہو اور تکذیب کرتے ہو. اللہ خوب جان رہا ہے کہ تم کیا اپنے اس میں چھپائے ہوئے ہو اور کیا تم جمع کر رہے ہو. اللہ کیا جمع کر رہے ہیں تم لوگ. واہ کہ میں نے جمع کرنا, واٹ دے آر کلیکٹنگ, اسمبلنگ, کیا کلیکٹ کر رہے تم لوگ دنیا کے اندر جو ہے شرک کلیکٹ کر رہے ہیں, برے اعمال تم کر رہے ہو, اور رب تم کو خوب دیکھ رہا ہے. تو جو اس سے بچے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بشارت کا لفظ اچھی خبر کے لیے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بطور طنز کیونکہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان کو دردناک عذاب کی بشارت دو. ان لوگوں بشارت ہر چیز کی ہوتی ہے, لیکن ان کی بشارت جو ہے عذاب علم کی بشارت دو ان لوگوں ایسا کرنے والوں کے لیے.
اب اس سے عذاب علم سے بچنے والے کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کریں، ان کے لیے جو اجر ہے بے انتہا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ دائمۃ مقبولۃ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد